تو قرآن زندگی ہے۔ قرآن میں اخلاقیات العمل یعنی ورک ایتھکس کا بیان ہوا ہے۔ یعنی آج یورپ ورک ایتھکس کی بات کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہو تو اس کام کے اندر کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، کب حاضری لگانی ہے، کب فنگر پرنٹ دینے ہیں، کتنے گھنٹے صحیح کام لوگ کر سکتے ہیں، تو پورے ورک ایتھکس بیان کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو قرآن نے بیان کی تھیں، اور ہم مسلمانوں کا کام تھا کہ ہم وہ بک لیٹ بنا کے قرآن کی روشنی میں پیش کرتے۔ لیکن ان چیزوں میں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس سپیڈ سے آگے نہ بڑھ سکے جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور ہم نے اپنے آپ کو فروعی مسائل میں الجھا لیا اور کلامی مسائل میں الجھا لیا، اور امت کا وقت برباد کرنے میں اکثر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں کہ جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والی باتیں ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں، کون افضل کون مفضول، اور کون حق پہ اور کون باطل پہ، اور اصل جو قرآن کی روح اور پیغام ہے اس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی جب ہم نے بات کی تو وہ ڈائیلاگ کی بات ہے، وہ مکالمے کی بات ہے، اور اس میں مکالمے کے اصول بیان ہوئے ہیں۔ کاش ہم سورہ آل عمران کی روشنی میں مکالمے کے اصولوں کا ریفریشر کورس مرتب کرتے اور اس طرح کی چیزیں دنیا کے سامنے لے کے آتے۔ قرآن سعادت، تفاؤل، شکر، مثبت طرز فکر کی بات کروں۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن حکیم کی ایک ایک سطر سے حکمتیں نکال کر پیش کی جانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی کتاب سامنے لانے کی ضرورت ہے جس میں قرآن کی حکمتیں بیان کی جائیں، وزڈم آف قرآن، قرآن کی دانائی اور قرآن کے اقوال زرعی وہ پیش کیے جائیں، اور وہ مختلف زبانوں کے اندر وہ کتاب تیار ہو۔ اس طرح کا کام پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی ایک ایک آیت میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم نے نیکی کی تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر تم نے برائی کی تو تمہارے اپنے نفس کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ کیسی خوبصورت ایک حکمت ہے۔ اگر اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو یورپ بھی قرآن کی حکمتوں سے استفادہ کرے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، قرآن نے حکمت بیان فرمائی کہ جو آدمی مکر اور سازش کرتا ہے تو سازش کرنے والا خود اس سازش کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، وزڈم اور دانائی ہے۔ موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ ایک اصول ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اس کو ایک حکمت کی شکل میں پیش کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کے جالے کا گھر ہے۔ یہ قرآن کی ایک لائن ہے، لیکن اس میں کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ جو آدمی سازشوں کے اوپر کوئی چیز تعمیر کرتا ہے تو وہ کمزور ترین ہوتی ہے، وہ ایک دن بھی زندگی کے طوفان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، سب نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ کتنی بہترین حکمت ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی دانائی کی یہ باتیں قرآن سے مستنبط کریں، ان کو خوبصورت شکل میں لکھیں، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کریں، اور اس طریقے سے قرآن کو اور اس کی حکمتوں کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں، تو لوگوں کو قرآن کا نور پہنچے گا اور ان کو شفا نصیب ہوگی۔